ہمارے بہت ہی پیارے دوست ہیں. آج عمران خان نے یوٹیوبروں کی میٹنگ کی تھی, وہ وہاں موجود تھے, جانتے ہیں انہیں کی زبانی وہاں پہ کیا ہوا اور انہوں نے کیا فیصلہ کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال چال ہے؟ اللہ کا شکر ہے. اچھا, کیا ہوا وہاں پہ؟ اچھا, آج جو ہے ایک تو اچانک کال آئی کہ عمران خان صاحب یوٹیوبر سے ملنا چاہتے ہیں, تو اس حوالے سے ہم وہاں پر پہنچے. تو کچھ دیر بیٹھنے کے بعد عمران خان جو ہے وہ یہاں پر آئے. تقریباً 1.5 گھنٹہ یہ ملاقات جاری رہی. 1.5 گھنٹے میں سب سے پہلے تو انہوں نے جو ابھی کچھ دن پہلے لاہور میں ان کا ایک جلسہ ہوا, تو اس کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ 4 دن کی ٹوٹل کال پہ میں نے یہ جلسے کی کال کی تھی, اور کافی زیادہ عوام کا ایک جمع غفیر جو ہے وہ لاہور میں اکٹھا ہوا. تو ان کا یہی کہنا تھا کہ پاکستانی عوام جو مجھ پہ اتنا زیادہ بھروسہ کرتی ہے, میں بالکل نہیں چاہتا کہ ان کا یہ بھروسہ توڑوں اور میں کسی انتشار کی طرف جاؤں. تو ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پی ڈی ایم یا کچھ لوگ ایسے ہیں جو چاہ رہے ہیں کہ اداروں کی لڑائی کروائی جائے, اور بار بار مطلب کوشش کی جا رہی ہے. روزانہ ایک نئی سچویشن ہوتی ہے, روزانہ ایک نئی سچویشن ہوتی ہے. اس کے اوپر میں ابھی کوئی فیصلہ نہیں کر رہا. بڑے جو ہے وہ صبر و تحمل کے ساتھ وہ جواب دے رہے تھے اور بڑے کانفیڈنٹ تھے. اور ان کا یہی کہنا تھا کہ آج سے جو ہے میں آج اپنے نئے حکم عمل کے اوپر بات کروں گا. اور شہباز گل کے اوپر بھی انہوں نے بات کی کہ جس طرح سے ان کے اوپر جنسی تشدد کیا گیا یا جس طرح سے ان پہ تشدد کیا گیا. سب سے اہم سوال کیا تھا؟ سب سے اہم سوال جو تھا وہ جس میں آپ کو پتہ ہے کہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے حوالے سے بات کی گئی. کچھ صحافی لوگوں کے بھائیوں کی جانب سے سوال کیا گیا. تو عمران خان کی جانب سے کہا گیا کہ میں بالکل بھی کسی بھی ملک میں اس طرح سے نہیں ہوتا کہ وہاں ایک میکنزم تیار ہوتا ہے کہ ایک آرمی چیف ختم ہوتا ہے تو سینیورٹی بیس پہ جو بھی پیچھے ہوتا ہے وہ آ جاتا ہے. پورے ملک میں باہر کسی کو نہیں پتہ چلتا کہ تعیناتی ہو رہی ہے یا نہیں ہے. ان کا کہنا تھا کہ واحد پاکستان ہے کہ ابھی 1 سال پڑا ہوتا ہے مدت میں, اور یہاں پر ایک طوفان برپا ہو جاتا ہے. اور ان سے یہ سوال کیا گیا کہ اگر آپ وزیر اعظم آپ آتے ہیں تو نیکسٹ ٹائم کیا آپ جو آرمی چیف کا نام ہے وہ آپ چوز کریں گے. تو ان کا یہی کہنا تھا کہ یہ واقعی وزیر اعظم کا استحقاق ہے, وہاں سے 3 نام جو آئیں گے اس کے اوپر جو ہے وہ وزیر اعظم چن سکتا ہے. لیکن ان کا یہی کہنا تھا کہ اس کو اتنا زیادہ ہوا نہ بنایا جائے, جو بھی ہے اس کا ایک میکنزم تیار کیا جائے تاکہ اس کے مطابق ہی جو سینیورٹی بیس پہ جو بھی ہو آرمی چیف اس کے اوپر بن جائے. اچھا, اس میں سب سے جو اہم بات کی گئی الیکشن کے حوالے سے, آج جو عمران خان سے ہماری بات ہو رہی تھی اس میں سے بالکل بھی یہ نہیں لگ رہا تھا کہ عمران خان جو ہے وہ یہ چاہ رہے ہیں سپٹمبر میں الیکشن ہو. وہ بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ سپٹمبر کے بعد ہو. اس کے اوپر بھی ہماری بات ہوئی کہ ابھی آپ مطلب اتنا ایک دم سے پیچھے کیوں ہٹ گئے ہیں. تو ان کا یہی کہنا تھا کہ جس طرح سے روز بروز میری پارٹی کی مقبولیت بڑھ رہی ہے تو میرے لیے فائدہ مند چیز ہے. تو یہ اگر نومبر کے بعد مطلب جو نئی تعیناتی ہو رہی ہے اس کے بعد اگر یہ الیکشن ہو تو مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے. تاہم انہوں نے یہ واضح کیا ہے کہ میں کسی بھی صورت میں جو پی ڈی ایم قیادت ہے یا شہباز شریف ہے, میں ان سے کسی بھی طرح کی کوئی ڈیل نہیں کروں گا. اس کے علاوہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ بار بار چاہ رہے ہیں کہ میں ان سے ڈیل کروں, اور ان کا اگر ان سے ڈیل کرنے کا یہی مقصد ہے کہ ان کی کرپشن کو میں جو ہے وہ قبول کر لیتا ہوں, اور میں ایسا بالکل بھی نہیں چاہوں گا. کیا کہتے ہیں آپ, جنہوں نے کہا اس پہ عمل ہوگا؟ کائنڈلی دوبارہ کریں. جو انہوں نے کہا اس پہ عمل ہوگا؟ جی, لگ تو یہی رہا تھا عمران خان کی باتوں سے کہ وہ اب, بلکہ میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں. آج جب ٹکٹ کے حوالے سے بات ہوئی جس میں صحافیوں نے سوال کیا کہ پچھلی دفعہ جو آپ نے ٹکٹ دی ہے اس میں بہت سے آپ نے ایسے لوگ چنے جنہوں نے آگے آ کے آپ کو دھوکہ دیا. اس پر عمران خان نے کہا کہ یہ میری بہت بڑی غلطی ہے, انہوں نے مانی ہے کہ میں نے کچھ ٹکٹ جو ہیں وہ خود دیے تھے, باقی جو ہے میں نے لوگوں پہ ذمہ داری ڈال دی تھی. تاہم اس دفعہ انہوں نے کہا کہ میں خود ہی چوز کروں گا, خود ہی سب لوگوں کا انٹرویو کر کے سب کو جو ہے میں ٹکٹ دوں گا. تو اس وجہ سے ان کا یہی کہنا تھا کہ میں اب تک بہت سی چیزوں سے سبق سیکھ چکا ہوں, اور اب آئندہ جو میری حکومت آئے گی اس میں ہر چیز پہ جو ہے وہ دیکھ کر آگے قدم اٹھاؤں گا. یہ بتائیں آپ کیا میسج کیا ہے آپ کا عوام کے لیے, آپ سب لوگ دیکھ رہے ہیں, کیا کہیں گے؟ میں یہی کہوں گا کہ جو حق سچ ہے اس کے ساتھ ہی سب کو کھڑا ہونا چاہیے. ہم تو بینگ صحافی اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتے. ہم نے تو جو بھی چیز ہے وہی دکھا سکتے ہیں, جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے ایکچوئل چیزوں پہ وہ دکھا سکتے ہیں. اسی طرح میں آپ کو بتاتا ہوں, میں کورٹ رپورٹنگ کرتا ہوں. میں شہباز گل کا کیس جو ہے وہ شروع دن سے کور کر رہا ہوں. تو جس طرح سے چاہے انہوں نے جو بولا, مجھے اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے. اگر انہوں نے کچھ بولا ہے کچھ ایسا ویسا تو ان کو جو ہے موقع دیا جانا چاہیے اپنی بات کا اظہار کرنے کے لیے. غلط ہوئے آپ کے ساتھ؟ غلط کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن جس طریقے سے ان کو لایا جاتا ہے تشدد کر کے, یا جس طرح سے ان کو لایا جاتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی دہشت گرد کو لایا جا رہا ہو. ان کو گاڑی سے گھسیٹ کے لایا جاتا ہے. ابھی جب لاسٹ ان کی ہیئرنگ تھی فرائیڈے والے دن, اس دن بھی انہوں نے ماسک پہنا ہوا تھا اور ان کا ماسک اتار دیا گیا.
وہ آپ کلپ کا آپ نے بھی دیکھے ہوں گے, بہت برے طریقے سے ان کو لے آیا گیا. تو میں اس چیز کے خلاف ہوں کہ اس طریقے سے کسی کے ساتھ بھی نہیں کرنا چاہیے, چاہے وہ اپوزیشن پارٹی ہو, چاہے حکومت کی ہو, جو بھی ہو. تشدد کسی طرح بھی الاؤ نہیں ہے. اگر آپ ویسٹرن کنٹریز کی بات کریں گے, وہاں پر اگر کوئی مجرم آ کے عدالت میں یہ کہہ دیتا ہے کہ میرے ساتھ تشدد ہوا ہے, تو جج صاحب کیس بعد میں سنتے ہیں, سب سے پہلے وہ تحقیقات کراتے ہیں تشدد کیوں ہوا ہے, کیس پہ بات کیوں ہوگی. جبکہ ہمارے ملک میں تھوڑا سا نظام مختلف ہے. یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ قیدی آ کے بولتا رہتا ہے کہ میرے اوپر تشدد ہوا ہے, تاہم اس کو اوپر جج صاحب جو ہے کبھی جسمانی ریمانڈ دے دیتے ہیں, یا کبھی بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی میڈیکل رپورٹ پہ ریلائی کیا جاتا ہے. تو میڈیکل رپورٹ تو کہیں سے بھی بن جاتی ہے. بنگے صحافی کیا کہتے ہیں, ہم لوگ محفوظ ہیں یہاں پہ؟ کچھ نہیں کہہ سکتے. آپ کے سامنے ہے, جس طرح سب سے بڑی مثال یہ جلسہ ہے. یہ جلسہ کس لیے کیا جا رہا ہے, اس کے دو موٹیو کیا ہے. اس میں ایک شہباز گل ہے کہ جو قید ہے اس کے متعلق, اور دوسرا ایئر وے میں صحافی ہیں. آپ کسی طرح عمران ریاض کو دیکھ لیں, کسی کو بھی دیکھ لیں, ہم بھی صحافی ہیں. اگر ہم بھی کوئی اس طرح کی بات کرتے ہیں, کوئی بھی چیز کرتے ہیں, تو ہمیں بھی بہت سے تھریٹ آ جاتے ہیں بہت سی چیزوں پہ. مطلب یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت سی جگہوں پہ ہم بھی محفوظ نہیں ہیں. NBG میڈیا, اسلام آباد.